اپنے ماں باپ کا ذکر سنتے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رقصہ تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے دکھی نہیں ہوتا تھا بلکہ فخر محسوس کرتا تھا۔ وہ دوریس شاہ اور عرفہ شاہ کا بیٹا ہے۔ بہت شکریہ مجھے یہ بتانے کے لیے بی جان کا ہاتھ تھامتے اس نے شفقت سے بوسہ لیا تھا۔ اب جلدی سے اٹھو اور اس پگلی کو بھی باہر نکالو، صبح سے بھوکی پیاسی کمرے میں بیٹھی ہے۔ اس نے کھانا نہیں کھایا؟ اسکندر نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، وہ روم کا دروازہ بھی نہیں کھول رہی۔ بی جان کی بات سنتا وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بی جان کسی ملازمہ کے ہاتھوں کھانا بھجوائیے، میں دیکھتا ہوں اسے۔ اسکندر نے کمرے سے نکلتے ساتھ والے عمائزہ کے کمرے کا دروازہ ناک کیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں لگی۔ اندر سے اس کی ہلکی سی آواز باہر سنائی دی تھی، عمائزہ فوراً دروازہ کھولو۔ اسکندر نے اونچے لہجے میں اسے کہا۔ اس نے اندر سے دروازے کو لاک کیا ہوا تھا۔ کچھ وقت کے لیے خاموشی چھائی، پھر لاک کھلنے کی آواز سنتا اسکندر فوراً روم میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا دیکھتے اسکندر نے لائٹ آن کی تھی۔ عمائزہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے یہاں سے، وہ روٹھے لہجے میں بولتی سوسو کرنے لگی تھی۔ عمائزہ میری طرف دیکھو۔ اسکندر کے بولنے پر اس نے اپنی نگاہیں اٹھائی تھی۔ سبز آنکھوں میں سرخ ڈورے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ رونے سے سرخ ہوئی اس کی ناک کے ساتھ گال بھی سرخ پڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے عمائزہ، کب سے رو رہی ہو تم؟ اس کی حالت دیکھتا وہ تڑپا تھا۔ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، وہ بولتے بولتے رو پڑی تھی۔ میں بہت بری ہوں، مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ روتے ہوئے بولتی۔ اسکندر کو بے چین کر گئی تھی۔ بے ساختہ آگے بڑھتے اسکندر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ سوری باربی ڈال، انگوٹھے سے نرمی سے اسکندر اس کا گال سہلانے لگا تھا۔ آپ سوری کیوں بول رہے ہیں؟ اس نے اسکندر کی طرف دیکھا۔ مجھے صبح تمہارے ساتھ ویسا نہیں بولنا چاہیے تھا، اس میں آپ کی غلطی نہیں، مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا۔ اسکندر نے غور سے اس معصوم گڑیا کو دیکھا تھا۔ وہ سمجھدار تھی مگر ناسمجھ بھی تھی۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر جھکتے اسکندر نے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ دروازے پر ناک ہونے سے وہ ہوش کی دنیا میں آتا تیزی سے عمائزہ سے دور ہو کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ ملازمہ کو اجازت دیتے اس نے اندر بلایا تھا۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی تھی۔ تم نے صبح سے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ اسکندر نے ٹرے بیڈ پر اس کے سامنے رکھتے پوچھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا، وہ منہ بنا کر بولی۔ عمائزہ جو مرضی ہو جائے، تم کھانا آئندہ کے بعد وقت پر کھاؤ گی۔ اسکندر کے متفکر انداز پر اس نے مسکراتے ہوئے تیزی سے اوپر نیچے سر ہلایا تھا۔ اسکندر اس کی حرکت پر مسکرانے لگا تھا۔ اسے کھانے کا اشارہ کرتا وہ عمائزہ کو دیکھنے لگا تھا۔ جب چاولوں کا ایک چمچ عمائزہ نے اسکندر کی طرف بڑھایا۔ مجھے چاول پسند نہیں، تم کھاؤ۔ اسکندر نے جھوٹ بولا تھا، وہ اس کی معصومیت کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ عمائزہ سر ہلاتی خود کھانے لگی تھی۔ مجھے چاکلیٹ کیک کھانا ہے، وہ کھانا ختم کرتی لاڈ سے اسکندر سے بولی۔ گھر میں موجود نہیں ہے ڈرائیور، میر اور میرال کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا ہے، میں اسے فون کر دیتا ہوں، آتے ہوئے لے آئے گا۔ اب شاباش، جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ اور کچھ دیر بی جان کے پاس چلی جاؤ۔ کافی پریشان تھی وہ تمہارے لیے۔ بی جان کے بارے میں سن کر اسے شرمندگی ہوئی۔ اسکندر کی بات پر جلدی سے اٹھتی وہ فریش ہونے چلی گئی تھی۔ اسکندر برتن سمیٹتا خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے میر، پلین میں بیٹھتے اس نے میر کا بازو زور سے دبوچ لیا تھا۔ بس کرو یہ ڈرامے، تمہیں کون سا کچھ دکھائی دے رہا ہے جو ڈر لگے گا؟ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکتے میر اناؤنسمنٹ ہونے پر وہ اپنی بیلٹ باندھنے لگا تھا۔ میر نے جھک کر اس کے بھی بیلٹ باندھی تھی۔ اس کو آنکھیں زور سے نیچے دیکھ کر میر نے اس کے کندھے کے گرد بے ساختہ ہاتھ پھیلاتے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میر کے ایسا کرنے سے وہ تھوڑا پرسکون ہوئی تھی۔ ساری فلائٹ میرال نے سوتے ہوئے گزاری تھی۔ ان کا 2 دن دبئی میں اسٹے تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کسی اور ملک گھومنے جانا تھا۔ چیک آؤٹ کرتے وہ لوگ سیدھا ہوٹل میں آئے تھے۔ میر بیڈ پر لیٹا ہی سو گیا تھا۔ میرال بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ میر، مجھے بھی ڈریس نکال دے، اس نے دھیمی آواز میں نرم لہجے میں میر سے ریکویسٹ کی تھی۔ کیا تم نے ملازمہ سے اپنے کپڑے پیک کرنے نہیں کروائے تھے؟ میر کا نرم لہجہ اس کے لیے حیران کن ثابت ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا میرے بھی کپڑے پیک کر دے، کیا میرا کوئی ڈریس نہیں ہے؟ میرال نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، کوئی ڈریس نہیں ہے، اب میں کیا پہنوں گی؟ میرال میر کے جواب سے میں بولی۔
اب انہی کپڑوں میں تمہیں گزارا کرنا پڑے گا۔ میر اس کی نیلی شلوار قمیض پر نظر ڈالتا مسکرا رہا تھا۔ اسے تانگ کرنے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پلیز مجھے کہیں سے ڈریس منگوا دے، وہ التجائیہ بول رہی تھی۔ تم میرا شرٹ ٹراؤزر پہن لو، میں تب تک کوئی انتظام کرتا ہوں۔ اس کے رونے والی شکل دیکھ کر میر کو تھوڑا سا رحم آ ہی گیا تھا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، وہ تشکرانہ لہجے میں بولی۔ میں یہ احسان بھولنے بھی نہیں دوں گا بیگم صاحبہ۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے تھماتے وہ اسے شاور سٹال تک چھوڑایا تھا۔ دھیان رکھنا تمہاری رائٹ طرف نل ہے اور اس کے اوپر شاور ہے، لیفٹ سائڈ پر ڈور ہے۔ وہ اسے باتھ روم کا نقشہ بتانے لگا تھا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ میر کے بتانے پر وہ شکریہ ادا کرنے لگی تھی۔ اس کے اتنے مہربان ہونے پر بھی وہ خاصی حیران ہوئی تھی۔ شاور لیتی وہ میر کے کپڑے پہنتی بمشکل چلتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ ہاں، تم نے کپڑے پہننے ہیں یا کپڑوں نے تمہیں پہننا ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتا ہوا بولا۔ شرمندگی سے میرال کے گال تپنے لگے تھے۔ وہ تیزی سے مڑنے لگی تھی۔ جب پاؤں مڑنے سے بیلنس برقرار نہ رکھ پانے پر وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ میر قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا، گھٹنوں کے بال اس کے پاس بیٹھتے اسے تکلیف سے کڑھاتے دیکھا۔ اس نے ہولے سے میرال کے بال چہرے سے ہٹاتے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کھینچے تھے۔ تمہاری جگہ اور اوقات یہی ہے، اپنی اوقات سے زیادہ ڈیمانڈ مت کیا کرو۔ یہ جو کپڑے مل گئے ہیں انہی کو غنیمت جانو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے نازک سراپے کے ساتھ پڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ بہکنے لگا تھا، تبھی جھٹکے سے اسے زمین پر دھکیلتا روم سے چلا گیا تھا۔ اپنا درد کرتا پاؤں پکڑتی وہ روتے ہوئے زمین پر لیٹ گئی تھی۔ پاپا پلیز مجھے واپس لے جائیے، وہ بڑبڑاتے ہوئے نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ مجھے بتا دے، منیب شاہ نے غصے سے ظہیر شاہ سے پوچھا۔ مجھے علم نہیں ہے، میں خود اسے لے کر پریشان ہوں۔ ظہیر شاہ نے نظریں کمرے کے چھت پر ٹکائے ہوئے جواب دیا۔ جہاں بھی آپ نے اسے چھپایا ہے میں ڈھونڈ کر نکال لوں گا، وہ غصے سے بولا۔ کچھ رحم کرو بہن، وہ تمہاری جانور نہیں ہے جسے جب تم چاہو گے قید کر لو گے، ظہیر شاہ غصے سے بلند آواز میں بولا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، ویسے بھی میں اس کی ڈیل کر چکا ہوں، منیب بے حسی سے بولا۔ کون سی ڈیل؟ ظہیر شاہ نے ناگواری سے پوچھا۔ اسے بیچ چکا ہوں میں، رقم لے کر انویسٹ بھی کر چکا ہوں، اس لیے چپ چاپ بتا دیں وہ کہاں چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے منیب شاہ کی بات نے ظہیر شاہ پر بجلیاں گرا دی تھی۔ یہ بے حس اور جانور صرف انسان اس کا بیٹا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا منیب شاہ، وہ غصے سے بلند آواز میں داڑے۔ ہاں، اتنی جلدی نہیں مروں گا، ابھی تو اپنا نام بناؤں گا۔ وہ ظہیر شاہ کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا، استہزائیہ ہنسا۔ اب جلدی سے بتائیں کہاں چھپائی ہیں آپ نے، وہ بگوڑی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتا ظہیر شاہ کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کبھی نہیں بتاؤں گا، جو کرنا ہے کر لو، ظہیر شاہ نفرت سے منیب کو دیکھا پھنکارا۔ آپ کے سامنے اسے ڈھونڈ کر یہاں گھسیٹ کر لاؤں گا اور اس کے اصل مالک تک پہنچاؤں گا، تب تک آپ اس کمرے میں سڑنے کا کام انجام دیں۔ منیب تحمل سے بولتا ظہیر شاہ کو شدید پریشان کر گیا تھا۔ دفعہ ہو جو، اپنی شکل بھی دوبارہ مت دکھانا۔ ظہیر شاہ کے بولنے پر وہ ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ سکندر اپنی سیکورٹی ٹائٹ کر لو، ایسا نعیم کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ یقیناً تم ہو، رافعہ نے اسے وارن کیا تھا۔ سکندر کو کورٹ جا رہا تھا۔ ایسا نعیم کی موت نے کافی ہلچل مچا دی تھی، کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ جانتے تھے یہ کام یقیناً ان لوگوں کا ہے جنہیں ایسا نعیم نے گرفتار کروایا تھا۔ تم میری فکر مت کرو، فی الحال عمر پر نظر رکھو، مجھے اس کی پل پل کی خبر چاہیے، جس سے مل رہا ہے، کیا کر ہے، کب کہاں کس سے مل رہا ہے، مجھے یہ سب باتیں جاننی ہیں۔ سکندر نے کیس کی فائل کھولتے پڑھنا شروع کی تھی۔ سکندر تم کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ رافعہ نے پوچھا۔ جان سے نہیں ماروں گا، بس اس کے نقلی سچائی کا لبادہ اتار دوں گا، وہ اپنے دھوکے کا بدلہ لوں گا۔ اور سکندر شاہ ٹھہر ٹھہر کر بولا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم کچھ برا کرنے والے ہو؟ رافعہ کے پوچھنے پر وہ پورے اصرار سے مسکرایا۔ تمہیں ویسے ہی وہم ہو رہا ہے، اپنا کام پر دھیان دو، اسے بولتے ہی سکندر شاہ نے فون بند کر دیا تھا۔ ایسا نعیم کے اچانک قتل پر آپ کی کیا رائے ہے سکندر شاہ؟ وہ گاڑی سے باہر نکلا ہی تھا جب رپورٹر کی بڑی تعداد نے اسے گھیر لیا۔
سیکیورٹی گارڈ اس کے گرد کھڑے رپورٹر کو پھانسی پر کر رہے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے، ان کی اچانک موت ہم سب کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے۔ میری دعا ان کے گھر والوں کے ساتھ ہے۔ اسکندر شاہ چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ دیتا تیزی سے اندر بڑھنے لگا تھا۔ اپنے آفس میں پہنچ کر کوٹ اتار کر کرسی پر لٹکاتے اس کی نظریں موبائل پر ٹکی ہوئی تھی۔ عمائزہ سوئی ہوئی تھی، اس لیے آنے سے پہلے وہ اس سے صبح مل نہیں سکا تھا۔ اس نے ملازمہ سے کہا تھا جیسے ہی وہ اٹھے اسے فون کرنے کا کہے۔ بک شیلف میں سے کتاب نکال کر پڑھتے ہوئے بھی اس کی نظریں بار بار بھٹکا موبائل پر پڑے۔ ٹیبل پر پڑے موبائل پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ چاچو مجھے بھی منیب کے ساتھ کھیلنا ہے اور آپ کی چھوٹی گڑیا کے ساتھ بھی۔ ظہیر منیب اور میرال کی طرف دیکھتا معصومیت سے بولا جاؤ جا کر اپنی ماں کو سنبھالو، شرم نہیں آتی اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر تمہیں کھیلنے کی پڑی ہے۔ ظہیر شاہ نے اسے غصے سے ڈانٹا لیکن میں کھیلنا چاہتا ہوں، وہ بچہ منمنایا۔ پہلے سے پریشان بیٹھے ظہیر شاہ نے طیش کے عالم میں اس کے تھپڑ جاڑ دیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے رونے لگا تھا جب ظہیر شاہ اسے بازو سے پکڑ کر اس کی ماں کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ پسینے سے شرابور وہ اٹھا۔ ظہیر شاہ کا ظلم یاد کرتے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنا تیز سانس بحال کیا۔ میرال کو سکون سے سوئے دیکھ کر اس کا پارا ایک دم ہائی ہوا۔ اس کی طرف جھکتے میر نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ میرال نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ میر کے زور سے ہلانے پر اس کی نیند اڑی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ نیند سے بڑی ہوئی آواز میں بولی۔ میرا مسئلہ تم ہو، نفرت ہے مجھے تم سے۔ جب بھی تمہیں سکون سے سوتا دیکھتا ہوں خون کھول اٹھتا ہے میرا۔ اسے چھوڑ کر وہ بیڈ سے اتر، اپنا جوتا پہنتے، والیٹ موبائل جیب میں ڈالتے، رینٹڈ کار کی چابیاں اٹھاتے وہ میرال کی طرف بڑھا۔ وہ اب تک اس کے دیے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اسے جھٹکے سے کھڑا کرتے وہ اسے چپل پہنانے کا بولتا اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ میرال نے ڈر سے تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ پوچھا۔ جہنم کی سیر کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، منہ بند کر کے چلو۔ میر سخت لہجے میں بولا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ میر بنا اس کی بات پر دھیان دیے اسے ہوٹل سے باہر لے آیا تھا۔ گاڑی میں بٹھاتے وہ اسے کچھ دور سنسان روڈ کی طرف لے کر آیا تھا۔ یہ کہاں لے کر آئے ہیں مجھے؟ میر اسے پکڑ کر باہر نکال رہا تھا جب وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ تمہیں تمہاری اصل جگہ چھوڑنے آیا ہوں، پلیز مجھے واپس لے چلیے، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دے۔ وہ رونے لگی تھی۔ میر بنا اس کی آو پکار پر کان دھرے اسے روڈ کے سائڈ پر چھوڑ گیا تھا۔ گاڑی چلنے کی آواز پر خوف سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میر خدارا مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ گاڑی کی آواز دور جاتی سن کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑی رونے کے بعد ایک جانب مڑتی چلنے لگی تھی، ہاتھوں کو آگے کیے وہ کسی بھی چیز میں خود کو بچنے سے روکتی چل رہی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی اس کا دل بند ہوا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس اسے شدت سے ہوا۔ قدموں کی باری آواز اپنے قریب آتا دیکھ کر پہلے وہ تیز تیز چلنے لگی، پھر ڈر کے بھاگنے لگی تھی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر وہ اپنے پیچھے آتے قدموں سے دور جانا چاہتی تھی۔ یا اللہ، وہ بھاگتی ہوئی زور سے سڑک کنارے بنے پلر سے لگی تھی۔ اپنا سر پکڑتے وہ زمین پر گری تھی۔ اب بنا کسی کی پرواہ کیے وہ اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ بس کرو، رو رو کر کان کے پردے پھاڑ دیے ہیں تم نے۔ میر کی آواز سن کر ایک دم خاموشی ہوئی۔ وہ خاموش ہوئی پھر اور اونچا رونے لگی۔ اف، بس کرو، ہاتھ ہٹاؤ، دیکھنے دو کیا ہوا ہے۔ اس کا ہاتھ سر سے ہٹاتے اس نے دیکھا تھا جہاں اسے اس کے سر پر ماتھا سرخ ہویا ہوا تھا۔ مجھ سے دور ہیں۔ اس نے میر کو زور سے دھکا دیا۔ میر اچانک حملے پر لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا تھا۔ وہ اٹھے دوبارہ بھاگنے لگی تھی۔ رکو میرال، تیزی سے آتی گاڑیوں کو میرال کی سمت جاتے دیکھا وہ چیخا مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی اسے تیزی سے اچھالتی سڑک کے دوسری طرف اچھال چکی تھی۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہ میرال کی طرف تیزی سے بھاگا تھا۔ اس کو خون میں لت پت دیکھے کانپتے ہاتھوں سے اس نے ایمبولینس کو کال کی تھی۔ عمائزہ فریش ہو کر کمرے سے نکل کر نیچے والے فلور پر گئی تھی بی جان سے ملتے۔ وہ ناشتہ کرنے لگی تھی۔ جتنی دیر سے وہ اٹھی تھی اسے یقین تھا اسکندر جا چکا ہوگا۔ صبح صبح اسکندر سے نہ ملنے پر اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اسکندر بول کر گیا تھا اسے ایک بار کال کر لینا۔
بی جان کی بات سنتی وہ تیزی سے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ جہاں کوئی ریس لگی ہوئی ہے؟ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے اذلان نے تیزی سے کھاتی مائزہ کو دیکھا پوچھا۔ مائزہ شرمندہ ہوتی آہستہ آہستہ کھانے لگی تھی۔ بی جان اذلان کے بولنے پر مسکرانے لگی تھی۔ تم بتاؤ رات کو کہاں غائب تھے؟ اسکندر بھی پوچھ رہا تھا۔ بی جان کے پوچھنے پر ناشتہ ڈالتے اس کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ مہران کے ساتھ گھومنے پھرنے گیا تھا بی جان، کافی ٹائم بعد وہ ملا ہے، سوچا اس کے ساتھ تھوڑا موج مستی کا لوں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ اچھا، مہران کا رات کو اسکندر کا فون آیا تھا، وہ بھی تمہارا پوچھ رہا تھا اب تم کون سے مہران کے ساتھ تھے؟ بی جان کے بولنے پر وہ گڑبڑایا۔ میں نے ہی اسے فون کرنے کا کہا تھا، ہم ایک دوسرے کو تانگ آ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ بریڈ پر جیم لگاتا بولا۔ مجھے یقین ہے بیٹا بی جان، میں نے ناشتہ کر لیا ہے۔ مائزہ تیزی سے ناشتہ ختم کرتی بولی۔ بی جان اس کے بے صبری پر کھل کر مسکرائی۔ جاؤ بات کو اسکندر سے۔ بی جان کے بولنے پر وہ تیزی سے بھاگتی اوپر والے فلور پر چلی گئی تھی۔ کمرے میں پہنچتے اپنا موبائل چارج سے اتارتے اس نے اسکندر کو کال ملائی جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ بھاگنے سے تیز ہوئے سانسوں کو بحال کرتی وہ پرجوش انداز میں بولی۔ یہ تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ اسکندر نے فون کان سے لگائے ماتھے پر بال ڈالے پوچھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اوپر آئی ہوں، اس نے لب دھاتوں تلے دباتے بتایا۔ سیڑھیوں پر بھاگی ہو؟ اسکندر شاہ کا سہل لہجہ سنتے اس کا موڈ خراب ہوا۔ جی، آئندہ کے بعد میں نے سنا تم بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھی ہو تو میں نیچے والے فلور پر شفٹ کر دوں گا۔ نہیں، میں اب ایسا نہیں کروں گی۔ اس کی فرما برداری پر اسکندر شاہ کھل کر مسکرایا۔ شاہ جی، اس کے نرم لہجے میں محبت سے پکارنے پر اسکندر شاہ کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ آج مجھے باہر لے کر جائیں گے؟ اس نے اتنے پیار سے پوچھا کہ اسکندر شاہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پایا تھا۔ شام کو ریڈی رہنا، ہم باہر ڈنر کریں گے۔ اسکندر شاہ کے جواب پر وہ مسکرانے لگی تھی۔ خوشی سے چمکتی آنکھوں سے وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اذلان کے ساتھ آمنہ آنٹی کے گھر چلی جاؤں؟ سارا دن گھر بور ہونے کا سوچتے اس نے اسکندر سے اجازت مانگی۔ اس کے ایسے پوچھنے پر اسکندر شاہ کے لب مزید پھیلے۔ ہاں چلی جانا، مگر باہر کہیں مت جانا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی شاہ جی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شام میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اسے ہدایت دیتا اسکندر شاہ کال بند کر گیا تھا۔